حضرت علامہ خطیب العصر علامہ حامد سرفراز صاحب قبلہ کا خطاب سنا ہے۔ اسٹیج پہ صاحب سجادہ حضرت شیخ فاضل حسین صاحب بھی جلوہ فراز ہیں۔ حضرت شیخ ندیم سلطان صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہیں، اور بھی جید علماء مشائخ یہاں موجود ہیں۔ چند ایک گزارشات نہایت مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا، ایک ہی آنسو میں کہہ دوں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے بھی یہ چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو۔ عزیز دوستو، مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اس کے دل میں، اس کی روح میں، اس کے وجدان میں، اس کی سانسوں میں اپنے رب کے لیے شکر کے جذبات، اپنے رب کی رضا پر صبر کا جذبہ، اس کی محبت ہر وقت انسان کے رگ و پے میں موجزن رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس حقیقت کو بیان کیا، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ پھر جب یہ محبت جذبات کا رخ اختیار کرتی ہے تو پھر لوگ اس کی معرفت کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ان رستوں کے متلاشی ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی آدمی کسی بھی فن سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ اس فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس میں جن کو وہ ماہرین جانتا ہے، جن کو سمجھتا ہے کہ یہ اس میں سند ہیں، اتھارٹی ہیں، ان لوگوں تک جاتا ہے۔ یہی تصوف اور طریقت کا سلسلہ ہے کہ جب لوگ معرفت الہی کا رستہ تلاش کرتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو صاحب دل ہوں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا نور حاصل ہو، ان کے رستوں پہ وہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے طلب پیدا ہوتی ہے، اور یہ طلب بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کی طلب نہ ہو، یعنی کھانا جتنا مرضی بھی اچھا پکا ہوا ہو، جب تک بھوک نہ لگی ہوئی ہو تو مزہ نہیں دیتا۔ بھوک پوری لگی ہوئی ہو اور کھانا بالکل سادہ ہو تو لوگ کھانا کھا کے کہتے ہیں آج مزہ بڑا ہے۔ تو اصل لذت صرف کھانے میں نہیں ہوتی، لذت طلب میں بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں میں طلب ہی نہیں ہوتی سرے سے، وہ تبصرے کر کے گزر جاتے ہیں، یار ساری عمر گزر گئی کوئی بندہ ہی نہیں ملا، ساری زندگی گزر گئی کوئی صاحب نظر ہی نہیں ملا۔ جناب آپ نے بحث کی ہے، تبصرہ کیا ہے، سیکھنے والے تو چھوٹوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، تربیت پانے والے تو تربیت پا لیتے ہیں۔ انہوں نے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ ایک بزرگ بڑے درد و سوز سے دعا مانگتے تھے تو کسی نے کہا شیخ بڑے لوگ دعا مانگتے ہیں، آپ نے سلیقہ کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگے اپنی بیوی سے۔ اتنا تو نہ گھورے، کوئی اتنی سخت بات تو میں نے نہیں کی، سخت گھورا ہے آپ نے، ایسی کوئی بات نہیں کی میں نے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دعا مانگنے کا طریقہ، چلو تسی کارنا دسیا جے گل جا کے، لیکن سنیں تو صحیح نا بھائی، اہلیہ سے سیکھا ہے۔ تو کہا وہ کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ گھر والی نے مجھے کوئی کام بتایا، کوئی خرچ بتایا، کوئی ضرورت بتائی، تو میں نے کہا کہ ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، کہیں سے پیسے آتے ہیں تو تمہیں دے دوں گا۔ اس نے 2-1 دنوں کے بعد پھر یاد کرایا، حضرت میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسوں کی، فلاں ضرورت پوری کرنی تھی، تو میں نے اسے کہا ابھی نہیں ہے میرے پاس۔ خواتین کی عادت ہوتی ہے اگر کوئی بات یاد آ جائے تو وہ بھولتی نہیں، جتنی مرضی جدوجہد کر لیں آپ، وہ یاد رہتی ہے۔ تو انہوں نے 2-4 دنوں کے بعد پھر یاد کرایا تو کہتے مجھے غصہ آیا تو میں نے ڈانٹ دیا، اور ڈانٹ کر کے میں نے کہا تمہیں کہا ہے نا ابھی نہیں ہے میرے پاس، ہوں گے تو دے دوں گا۔ تو میں نے خوب ڈانٹ پیٹ دیا۔ کہتے ہیں جب وہ کافی ساری ڈانٹ میں نے پلا دی تو وہ صبر سے سنتی رہی میری باتیں، تو آخر میں اس نے ایک جملہ کہا جس سے مجھے اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی آپ ٹھیک کہتے ہیں، شاید میں زیادہ اصرار کر گئی اور ضد کر گئی، پر میں نے آپ سے ہی کہنا ہے
آپ ہی میرے شوہر ہیں، آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ فرماتے میں سمجھ گیا جب میں کہوں گا مالک تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کس اور دروازے پہ جاؤں؟ بھلا کون میری فریاد سنے؟ تو جب میں اس رنگ سے مانگوں گا تو وہ کریم ہے، اپنے فضل سے عطا کرے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ طلب دیکھیں کتنی ہے۔ طلب اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کا پیر خانہ ہے مارہرہ شریف، وہاں کے ایک بزرگ تھے حضرت آل حمزہ اچھے میاں کہلاتے تھے۔ تو ایسے ایک صاحب نے آ کے بڑا تبصرہ کیا کہ آج کل درویش نہیں ملتے، آج کل فلاں نہیں ہوتا، آج کل کوئی لوگ رہے ہی نہیں۔ تو فرمانے لگے بیٹا بات تمہاری ٹھیک ہے، تم اس طرح کرو کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ تو ڈھیر ساری مچھلی کھانے میں دے دی، اور اتفاق کی بات یہ کہ باہر سے دروازہ بھی بند رہا۔ تو فجر میں جب وہ دروازہ کھلا تو شیخ نے کہا السلام علیکم، کہنے لگے پانی۔ فرمایا رات کیسی گزری کا چھوڑیے، پانی کا بتائیے۔ تو فرمایا بھائی پوری بات تو میرے ساتھ کر، تیری کیفیت کیا رہی؟ حضرت پانی کا بتائیے۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے، ان کی خاموشی بھی بہت بڑا واز ہوتی ہے۔ حضرت تھوڑی دیر چند سیکنڈ خاموش رہے اور پھر اس کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے بیٹا پتہ چلا طلب کسے کہتے؟ یہ طلب جب پیدا ہوتی ہے پھر بندہ گھومتا ہے نگر نگر، گلی گلی، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں۔ پھر لوگ دروازہ دروازہ جاتے ہیں کہیں سے محبت کی خیرات ملے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں ہر اس دروازے پہ جاؤں جو مجھے محبوب کی بات سنائے، میں ہر اس راہ کو دیکھوں جو راہ اس راہ سے جا ملتی ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ طلب ہی نہیں۔ ایک دوست کہنے لگے پیر بڑے جعلی ہیں، میں نے کہا چلو ناراض نہ ہونا، مرید بھی بڑے جعلی ہیں، ناراض نہ ہونا، ہو گئے ہو نا تسی وچ وچ ناراض۔ تو میں نے تو یہاں تو دیکھے نا کہ بزرگ بیٹھے ہیں، صاحبزادہ جلیل صاحب بیٹھے ہیں عیدگاہ شریف سے، دیگر مشائخ تشریف فرمائے، آپ غور فرمائے، مرید بھی بڑے جعلی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جناب کوئی تعویذ دیں آپ فٹافٹ کام چل جائے۔ رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اتے جو ملے طالب زردہ ہو تو دنیا داری کی تلاش میں آئے۔ یہ کبھی اس تلاش میں آتے نا، کبھی وہ رنگ ہوتا، کبھی کوئی آ کے بات چھیڑتے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک درویش آ کے سوال کرتا تھا تو جواب آتا ہی بڑی دیر کے بعد تھا، سوال سن کے شیخ بڑا روتے تھے، اتنا روتے تھے، کہتے تھے یار تو سوال نہ کل دوبارہ پوچھنا، پھر کل بھی رونے میں گزر جاتی، اس کو پرسوں دوبارہ پوچھنا، تیرے سوال نے بات ہی کوئی اور چھیڑ دی۔ تو پہلی بات تو یہ طلب ہے، پھر اس طلب کے لیے جد و جہد ہے، اس کے لیے علم سیکھنا ہے، ضرورت کے مطابق کتب بینی کرنی ہے، آپ کو مسائل سیکھنے ہیں ضرورت کے۔ یہ جو ہمارا مزاج ہے نا آج کل، خانقاہی نظم میں بھی ایک مزاج ہے کہ صرف آپ محفل پہ تشریف لائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کر کے کانوں کی لذت کی چند خاص باتیں ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے ہم نے سنا اور سر دھنا اور پھر اس کے بعد رخصت ہو گئے۔ باقاعدہ سیکھنا ہے۔ ہمارے ہاں سننے سنانے کا مزاج بڑا اچھا ہے، سیکھنے سکھانے کا کوئی نہیں، پڑھنے پڑھانے کا یعنی کسی شارٹ کورس چاہیے سب کو، تھوڑے تھوڑے لوگ آتے ہیں بچہ داخل کرانے کے لیے تو 8 سال کا کورس سن کے کہتے ہیں 8 سال پورے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو 8 سال میں تو کتابیں پڑھنے کا طریقہ آئے گا، صرف یہ کتابیں دیکھنے کا طریقہ آئے گا، باقی تو اس کے بعد اس کو مطالعہ کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ سیکھنے کی جب تک طبیعت نہیں نہ ہوتی، مزاج نہیں ہوتا۔ کم از کم میں جب محافل میں جایا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ڈائریاں ہوتی تھیں، وہ وہاں بھی کوئی علمی بات ہوتی، کوئی شرعی مسئلہ سننے کو ملتا تو اسے نوٹ کرتے۔ صحبت علماء سے علم آتا ہے، لیکن کب؟ جب مزاج سیکھنے کا ہو، جب مزاج غور کرنے کا ہو۔ کتنے جمعے پڑھتے ہیں ہم، کتنے علماء کی بات سنتے ہیں، لوگوں کے دعوے بھی ہیں مجھے 40 سال ہو گئے، مجھے 50 سال ہو گئے۔ آپ نے سیکھا کیا ہے؟ اور سیکھنے کے لیے پوری طلب ہو۔ نوجوانوں میری طرف دیکھنا، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے،
ہر جمعے میں خطبہ ہوتا ہے، ہر جگہ عالم گفتگو کرتا ہے، بڑی آسانی سے بڑے سستے میں ساری چیزیں سننے کو سمجھنے کو ملتی ہیں، ہر چیز آپ کی دہلیز پر آپ کو ملتی ہے۔ کبھی ان لوگوں کے بارے میں غور کرنا جو پیدا ہوئے بغداد میں، جوانی گزری مصر میں، بڑھاپے کے ایام ان کے حرمین شریفین میں گزرے، کبھی اس عالم کے پاس کبھی اس کے پاس، اور چونکہ آستانے پہ بیٹھا ہوں تو کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، کچھ ایسا بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو محسوس ہو کہ کوئی بات شوق پن میں چلی گئی ہے۔ ہم علم لدنی کے قائل ہیں، فیض کے بھی قائل ہیں، پر یہ تو کوئی مطلب نہیں کہ پیروں کے سارے بچے علم لدنی والے ہوں، سارے ہی فیض پہ چلے۔ او بھائی کچھ نہ کچھ تو آپ مہربانی کریں، کچھ تو توجہ کریں، آپ کچھ تو غور کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان رسالت کے فرد ہیں، اور ان کو جو فیض ہے دعا کا وہ نبی کریم علیہ السلام سے ہے۔ حضور نے دعا دی اللہ اسے علم اور حکمت عطا فرما، تو میرا خیال ہے کہ سرکار کے دعا دینے سے سارے پردے اٹھ گئے تھے، معرفت کے سارے رستے کھل گئے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا سیکھنے کا عالم یہ تھا کہ میں ایک ایک صحابی کے دروازے پہ گیا ہوں اور چل کے گیا ہوں، اور اس ترتیب سے گیا ہوں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے احادیث یاد کرتے تھے، اور مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے حافظے پر محبوب کا بہت سارا کلام محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں میں ان سے سیکھنے جاتا تھا، میں خاندان رسالت کا فرد تھا، اور میں اس طرح سیکھنے جاتا تھا کہ میں نے کبھی استاد کے دروازے پہ جا کے دستک نہیں دی، میں ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتا تھا اور پھر میں انتظار کرتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے باہر نکلیں گے، اور میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت اگر آپ پسند کریں، مناسب جاننی، جتنی آپ کی طبیعت ہو اتنی احادیث آپ بیان کریں، میں یاد کر لوں۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی وہ، چونکہ انہیں تو بظاہر علم نہیں تھا کہ میں باہر بیٹھا ہوں، وہ تو گھر کے اندر تشریف فرما ہوتے، تو فرماتے دیر ہو جاتی ان کو باہر تشریف لانے میں، تو میں تھک جاتا تو میں اپنے ہی امامے کا تکیہ بنا کے ان کی دیوار کے ساتھ لیٹ جاتا۔ فرماتے ہیں ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ شریف کو چوم کے گزرتی تو کچھ ریت میرے بالوں میں پڑ جاتی، پھر وہ باہر تشریف لاتے اور آ کر کے پوچھتے او محبوب کے چچا زاد اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، مجھے بتا دیا ہوتا میں باہر حاضر آ جاتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے حضور میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں، میرا حق نہیں بنتا آپ کو تکلیف دینا، آپ جب مرض او بھئی آپ سیکھنے کا ذوق تو یہاں تو آسانی ہے، ہر چیز دروازے پہ ہے، خطیب کوئی مطالبہ نہیں کرتا آپ سے، ہر جمعے میں اعلان کرتا ہے ذرا ٹائم پہ آ جاؤ، کوئی مطالبہ نہیں، آپ ذرا تھوڑا وقت پہ آ جائیں، تھوڑا ٹائم پہ آ جائیں تاکہ میں بات آپ کو، آج کل ایک مسئلہ بنا ہوا نا ہماری سوسائٹی، مولویاں سانو دسیا ہی نہیں، مولویاں سانو جمعے کنے بجے جاندے ہو جی، کہندے با خطبے کے ٹائم، تو کیڑے ویلے دس دے مولوی صاحب تانوں، آپ نے مولوی صاحب سے پوچھا کب تھا، مولوی کو آپ نے اہمیت کب دی تھی، مولوی کو سوسائٹی کا بااثر اور معزز آدمی آپ نے جانا کب تھا، آپ نے ان طلباء کو اکرام کب دیا تھا، آپ نے کب سمجھا تھا کہ یہ کوئی بہت معیاری لوگ ہیں اللہ ماشاءاللہ، آپ نے وہ دیکھیں نا شخصیت کا اثر ہوتا ہے، جب آپ کسی کو بڑا جانتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے دور دور سے آ کے ہمارے خطیب صاحب سے لوگوں نے سیکھا ہے اور ہم نے مسجد بنائی ہے، ہمارے بچے کچھ نہیں سیکھ سکے، تو میں نے کہا وہ جو دور سے آتے ہیں وہ قبلہ حضرت صاحب کے پاس آتے ہیں، تو اسے اپنے بالوں نے دسے ایسی 35,000 تے مولوی رکھے ہیں، ان کی اور ان کی سوچ میں بڑا فرق ہے، وہ جس نظریے سے جاتے ہیں ان کو ملتا ہے بڑا کچھ، اور آپ کی سوچ میں اور ان کی سوچ میں فرق، تو طلب پیدا کریں۔ ظاہر ہے موسم ایسا ہو رہا ہے کہ بات کو مزید طویل نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات یہ کہ جو سیکھیں پھر اس پر عمل کریں، جب تک عمل کا مزاج پیدا نہیں ہوتا انسان دو کشتیوں کا مسافر ہے، کہ جو کسی کو دکھانے کے لیے نیکی انسان کرتا ہے یہ سب سے پہلے کرنے والے کو تکلیف دیتی، اذیت پہنچاتی۔ آپ
عمل کریں گے نا، مزاج عمل کا ہوگا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت میں ٹھنڈک آ گئی۔ آپ بعمل زندگی گزاریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ ایک راحت والا رستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر چوتھی بات اس عنوان پر یہ ہے، ٹھیک ہے جی، بس اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بات ختم کر رہا ہوں۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ جب آپ طلب پیدا کریں، سیکھ لیں، عمل کرنے لگیں، تو پھر کوشش کریں کہ دوسروں کا احساس پیدا کریں اور ان کو سکھانے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر نا تبلیغ کا وہ ذائقہ نہیں ہے، ہمارے ہاں داد امداد کے لیے خطاب ہوتے ہیں، تقریر کا نا وہ آپ کو پتہ ہے، کبھی کسی باپ کو پتہ چل جائے، ماں کو پتہ چل جائے کہ بچہ سگریٹ پینے لگا ہے یا کسی بری سرگرمی میں جانے لگا ہے، تو وہ سامنے بٹھا کے تقریر نہیں کرتے، وہ تو اس کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے تقریر کرتے ہیں، تو اس کی منت کرتے ہیں، بیٹا میری کمائی نہ اجاڑ دینا۔ اور پھر جب وہ وعدہ بھی کر لیتا ہے کہ آج کے بعد نہیں پیوں گا، تو پھر بھی مصلی بچھا کے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں نے کہہ دیا ہے تو اثر پیدا کر دے۔ یہی ہمارے بزرگوں کا حال تھا، وہ اس لیے تقریریں نہیں کرتے تھے کہ کوئی کہے کیا جملہ کہا ہے، کیا بات کر دی ہے، کیا نقطہ بیان کیا، وہ تو چاہتے تھے اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں۔ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کے ان کے دل پہ زخم لگتا تھا، تکلیف محسوس کرتے تھے، ہماری ملت کے جوان گناہ کر کر کے تھک گئے، نفسیاتی مریض زور پکڑ رہے ہیں، اعصابی جنگ ہے، دنیا کی طرف جانا ہے، دین کی طرف جانا ہے، یہ کھچاؤ ہے، تناؤ ہے۔ اب تو یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کوئی آگے بڑھے اور ان کا بازو تھامے، یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ بڑا خیر والا بندہ سمجھ کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور پھر وہ آگے جاتے ہیں تو میری طرح کا آدمی نکل آتا ہے، سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ زندگی میں تبلیغ کا ذوق پیدا کریں اور تربیت کے لحاظ کہ کوئی بدل جائے، اور اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کے کردار سے بدل سکتا ہے تو اپنے اوپر مشقت کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سمجھا لیں، اپنی گفتگو پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر تھوڑی پابندیاں لگا لیں تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا